پاکستان میں تو ایسے متعدد ادارے ہیں جو کہ خدمت خلق کر رہے ہیں اور اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ کہ کبھی کبھار استعداد کار اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو جب زلزلے آئے یا پھر سیلابی صورتحال آئی تو وہ جو پرائیویٹ جو ادارے ہیں خدمت خلق کے، وہ نکل کر سامنے آئے اور انہوں نے ایک اسٹیپ آگے لے کر لوگوں کی جانیں بھی بچائی ہیں اور لوگوں کو راشن وغیرہ بھی مہیا کیا۔ اچھا، انہی اداروں میں نادیہ، اگر آپ میں خدمت خلق ایسی ایک کون سا نام ذہن میں آتا ہے آپ کے فوراً؟ جیسے میں کہوں خدمت خلق کوئی کرتا ہے شخص یا پھر کوئی ادارہ ہے، کیا کہیں فادر آف ہیومینٹی، ہاں کون آتا ہے؟ ایدی صاحب، ایدی صاحب، بالکل ایسے، یعنی وداؤٹ، یعنی ذہن میں ایک دم سے ایک نام آتا ہے اور وہ ایدی صاحب کا نام ہے۔ ایدی صاحب ایک ایسے یعنی آئیکن تھے خدمت خلق کے کہ انہوں نے تو ریکارڈز ہی بریک کر دیے نا۔ انہوں نے اتنی سادگی کے ساتھ جیسے اس انسان ذات کی خدمت کی ہے، جس طرح ان کا ادارہ کام کر رہا ہے، آرفنیج انہوں نے یعنی یتیم خانے جیسے انہوں نے بنائے ہیں، اور جیسے انہوں نے اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہیں، جیسے بزرگوں کی وہ خدمت کر رہے ہیں۔ اچھا، یتیم خانہ کہنا جیسے وہ رکھ رہے ہیں بچوں کو، یتیم خانہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جیسے آپ بتا رہی تھی کہ ولدیت ایدی صاحب کی ہے۔ جی بالکل، ان کا جو وہ بچے جو کہ ابینڈن کر دیے جاتے تھے یتیم خانوں میں، وہ اپنا نام ان کو دیا انہوں نے، ان کے جتنے بھی آگے کبھی پیپر ورک ہوا، آئی ڈی کارڈز بنے، پاسپورٹ بنے، بچوں نے بڑے آگے بڑے کام بھی کیے، ولدیت میں ایدی صاحب کا نام آلویز۔ مطلب میں ایک بار میرے شو پہ آئے دبئی میں زہیب، تو میں بڑی تیاری کر رہی تھی، مجھے والد صاحب نے خاص کہا تھا بیٹا بہت تیاری کرنا، اور مجھے ایسی باتیں ان کے بارے میں پتہ چلی، میں کہا تو کوئی فرشتہ آ رہے ہیں، میں ان سے کیا سوال کروں۔ بالکل، اور سادہ کھانا کھانا ہے، زمین پہ بیٹھنا ہے، لباس بالکل سادہ پہننا ہے، لوگوں سے عاجزی سے انکساری سے ملنا ہے، ہر کسی تک ان کی رسائی ہے، جان کا کوئی خطرہ نہیں۔ اور نادیہ، میں آپ کو بات بتاؤں، اس زمانے میں بڑا کراچی میں مارا ماری اور امن و امان کی صورتحال بڑی خراب تھی، جب ایدی صاحب اتنے زیادہ بزرگ بھی نہیں ہوئے تھے اور ایکٹیویٹی ان کی بہت زیادہ تھی، تو بہت سی ایسی لاشیں تھیں کہ جن کے قریب کوئی یعنی ورکر نہیں جا پاتا تھا، کیونکہ 15-20 دن پرانی وہ لاشیں ہوتی تھی، تعفن زدہ لاشیں، اتنی بدبو، لیکن وہاں پر صرف ایدی صاحب ہوتے تھے جو خود جاتے تھے اندر اور اس لاش کو اٹھاتے بھی تھے، پھر اس کی تدفین کا انتظامات اور ساری چیزیں، تو ایک فرشتہ نما انسان تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی کوئی کبھی کسی کو ڈسون کر دے، کسی نے ان کی تدفین نہیں کی ہو، یہ کرتے تھے ایدی صاحب کے۔ میں بتاؤں ہمارے پہ اتنے احسان ہیں، اسپیشلی اگر ہم 90s وغیرہ کی بات کریں، اب تو ماشاءاللہ اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں، اس وقت تو زیادہ کوئی تھے بھی نہیں، تب ایدی صاحب کا ہی نام تھا۔ اور ایدی صاحب کی مجھے ایک بات اتنی خوبصورت لگتی ہے، انہوں نے کہا کہ کس نے کہا کہ جی آپ کو لوگ ہیلپ کرتے ہیں، پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو کیسے آپ ارینج کرتے ہیں یہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جب پیسے چاہیے ہوتے ہیں میں جا کے سڑک پہ بیٹھ جاتا ہوں اور لوگ دیتے ہیں، میں جا کے ان سے کہتا ہوں کہ جی میرا یہ کام ہے، لوگ اتنا پیار کرتے ہیں کہ یہ صرف اشارہ کرتے تھے اور لوگ ان کو دیتے تھے، دل کھول کے دیتے تھے، اتنا میں نے آج تک کسی کے لیے ایسا ٹرسٹ، حالانکہ دیکھیں رسپیکٹ نہیں دیکھی۔ ہوتا یہ ہے نا کہ ایول فورسز ہمیشہ ان کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا بڑا کرنے کی لوگوں نے کوشش کی تاکہ ان کو فنڈز نہ ملیں، لوگ ان کو سپورٹ نہ کریں، لیکن کوئی ان کی کریڈیبلٹی پر فرق نہیں پڑا، کیونکہ ان کے کام ہی اس طرح کے تھے۔ اس ادارے کے پاس آپ دیکھیں، ایئر ایمبولینس اگر کسی ادارے کے پاس ہے، فلاحی ادارے کے پاس، تو وہ ایدی فاؤنڈیشن ہے۔ پھر آپ دیکھیں ان کی ڈیتھ پر گن کیریج پر ان کا جنازہ لے جایا گیا، جو قائد اعظم کے بعد یعنی یہ اعزاز کسی کو اگر ملا ہے تو وہ ایدی صاحب کو ملا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ٹھیک ہے امن کے نوبیل انعام ملتے ہیں لوگوں کو، انسانیت کے بڑے بڑے ایوارڈز ملتے ہیں، ایدی صاحب کیوں نہیں؟ کیا دنیا کو ایدی صاحب کا نام نظر نہیں آتا؟ میں تو سمجھتا ہوں انہیں امن کا نوبیل انعام ملنا چاہیے تھا، انسانیت کا نوبیل انعام ملنا چاہیے تھا، ان کی زندگی میں ملنا چاہیے تھا، جو انہوں نے کام کی اپنی زندگی میں آج تک جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سے جو انسپائرڈ تھے لوگ، انہوں نے پھر اس کام کو آگے بڑھایا، بالکل ان کے بیٹے نے بڑھایا۔ اچھا، ان کی وائف دیکھیں، بالکل بلقیس آپا کی بات، بلقیس آپا کی آپ بات دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو مشن ان کے ہسبینڈ کا تھا، شوہر کا تھا، بالکل اسی ویو لینتھ پر انہوں نے کام کیا ہے، اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیا ہے۔ اور دیکھیں آپ کس لیے یہ سارے یعنی کماتے ہیں، روزگار کے لیے نکلتے ہیں؟ صرف اپنی ویلفیئر کے لیے، اپنی ویل بینگ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، لیکن بالکل بے لوس تھے، ماورا تھے ایدی صاحب اس سے کہ میرے گھر کیسے چلے گا، میرا خاندان، میری بیوی کو چیزیں مل رہی ہیں نہیں مل رہی، فیسلٹیز، اے سی، کار، یہ وہ، کوئی انہیں بالکل پرواہ نہیں تھی اس کی۔ پورا دن یتیم خانے میں گزار دیا، پورا دن انہوں نے اولڈ ایج ہاؤسز میں گزار دیا، ایمبولینسز میں بیٹھ کے، شدید گرمی میں، زلزلہ آیا جہاں فوراً بھاگے، دنیا سے باہر کہیں کوئی کیٹسٹرافی ہے وہاں بھاگے، مطلب
پوری زندگی ایک ایسا عملی نمونہ ہے کہ ویسے مجھے لگتا ہے کہ فالو بھی نہیں کیا جا سکتا ان کو، جو ان کی مجھے لگتا ہے کسی بھی بچے، مرد، عورت، بزرگ کے لیے ایک سہارا تھے نام، کہ جی اگر مجھے کچھ ہوا نا میں نے تو چلے جانا ہے، عیدی ہوم چلے جانا ہے. عیدی ہوم والے ہیں تو ایک سہارا رہتا تھا کہ آپ کے بے شک آپ کا اپنا کوئی ہو یا نہ ہو، عیدی صاحب ہیں، بلقیس آپا ہیں، اور میں تو ان کے بہت سارے اچھا پتہ بھی لوگوں نے نا ان کے سینٹرز کو وزٹ بھی نہیں کیا. ہم تو گئے، ہم اولڈ ہومز گئے، ہم جو ان کے کیا کہتے ہیں وہ نفسیاتی جن کو امراض کے ہیں ان کے سینٹرز میں گئے. اتنا پیارا، ہم نے بس شوٹنگز وغیرہ بڑی ہوتی ہیں ڈراموں کی نا وہاں، تو میں گئی اور میں نے ان کا پورا سیٹ اپ دیکھا کہ وہی جو ان کے پیشنٹس ہیں ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، بڑے پیار سے تمیز سے رہ رہے ہیں. امیزنگ. اور آپ دیکھیں، اولڈ ہومز آپ ان کے دیکھیں، آپ اپنے ماں باپ کو ابینڈن یعنی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا جو کہ ان کی دیکھ بھال کرتا تھا. وہ عید بقرعید پر جو ایونٹس آتے ہیں بڑے بڑے، ان پر وہ منتظر ہوتے تھے اپنے پیاروں کے. لیکن ان کا پیارا کون تھا؟ ان کا پیارا عیدی صاحب تھے، ان کی وائف تھی، ان کے بیٹے ہیں فیصل عیدی، اب یہ اس مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اور تھوڑا سا ہم بتا دیتے ہیں، 9ویں برسی آج ان کی منائی جا رہی ہے. عیدی صاحب 1 جنوری 1928 کو پیدا ہوئے. انسانی خدمت کے کام انہوں نے اتنی وسعت اس میں دی ہے، ان کی فاؤنڈیشن کے 400 سے زائد مراکز کام کر رہے ہیں. پہلا فلاحی ادارہ ہے جو فضائی ایمبولنس بھی رکھتا ہے. اور پارا چنار میں وہ جو روڈ بند ہوئی تو ان کا ہی ادارہ تھا، عیدی فاؤنڈیشن کا ہی ادارہ تھا جس کی ایئر ایمبولنس وہاں پہنچی اور لوگوں تک امداد پہنچائی. تو عیدی صاحب کے اوپر تو گھنٹوں، اگر پورے شوز آپ رکھ دیں تو گھنٹوں آپ بات کر سکتے ہیں. کسی بھی آپ اپنے گیسٹ کو اگر انوائٹ کریں عیدی صاحب پر بولنے کے لیے تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. بہت سی شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ جب آغاز کرتے ہیں گفتگو کا یا بات تو آپ کے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. اچھائیاں ختم نہیں ہوتی، اچھائیاں نیکیاں ختم نہیں ہوتی. میں کہتی ہوں یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ عیدی صاحب ہمیں ملے، بالکل یہاں پیدا ہوئے. بلقیس آپا امیزنگ، اور ہمیشہ ان کو یاد رہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ ان کا نام زندہ رہے گا، رہنا بھی چاہیے. اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو پلیز بتائیں، بچوں کو معلوم ہونا چاہیے دا عیدی چیپٹر. کیا فادر آف ہیومینٹی، پلیز بتائیے بچوں کو ان کے بارے میں بتائیے. کتنے انسپائر ہوں گے وہ، ان کی انٹرویوز دکھائیں، ڈاکیومنٹریز، بہت ساری چیزیں ان کی لائف میں کتنا کچھ بنا ہے ان کو بتائیں. the kids must know. یہ جو جین زی ہماری نا ان کو بتائیے، کیونکہ دیکھیں انسان کا کہ یہ جو اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، یہ کوئی اس کی وجہ ہے. یہ انسانیت کے جذبے سے سرشار جو عیدی صاحب تھے وہ اس پیغام کو پہچان گئے تھے کہ میرا وجود جو ہے اس دنیا میں وہ لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی بہتری کے لیے کام کرتا رہوں، مجھے لوگوں تک پہنچانا ہے یہ سب کچھ. اور یہی اگر جذبہ ہم سب میں آ جائے انسانیت کا. ویسے پاکستان کی سرزمین بڑی ہے عظیم نیشن ہے، یہاں ایسے لوگ آپ کو بہت ملیں گے. ہم چیریٹی میں سب سے آگے، لوگوں کی خدمت کرنے میں، لیکن سب آئیڈیلائز جن کو کرتے ہیں وہ یہ ہیں.